قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نحمد ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: ایسے نماز ادا کرو جیسے مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کا جو انداز اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو سکھایا، وہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے تابعین رحمہم اللہ کو سکھایا۔ یوں کئی طبقات سے ہوتا ہوا نماز کا وہی طریقہ آج ہم تک پہنچا۔ سری اور جاری نمازوں کی مصلحت ہماری سمجھ آئے یا نہ آئے، ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ یہی ہے: صلو کما رأیتمونی اصلی۔ ایسے نماز پڑھو جیسے کہ تم مجھے نماز پڑھتے دیکھ رہے ہو۔ یہ صرف صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی آنکھوں کو شرف حاصل ہے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حالت نماز میں پایا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے علاوہ کون ہے جس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہو؟ خواہ امام بخاری ہوں یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عنہم ہوں، کسی کو یہ شرف حاصل نہیں۔ یہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی قسمت تھی جنہوں نے کما رأیتمونی اصلی کا مقام پایا۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جیسا تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، بس اس کی نقل کر دو، اس کی صورت بنا لو۔ نبوت کی نماز کی باطنی کیفیت تمہیں کہاں حاصل ہو سکتی ہے؟ مقام نبوت کی طرح تمہاری نماز کہاں ہو سکتی ہے؟ بس تم میری نقل کر لو، جیسے میں نماز میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، جیسے رکوع اور سجدہ کرتا ہوں، تم میرے قیام، قعود، رکوع، سجود کی نقل کر لو، تو نقل کی برکت سے تمہیں سب انعام مل جائے گا، تمہاری نماز قبول ہو جائے گی۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسا تم مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں، تم اس کی نقل کر دو، ورنہ وہ دل کہاں سے پاؤ گے جو پیغمبر کے سینے میں ہے، وہ مقام نبوت کہاں سے پاؤ گے؟ لہذا تمہارا کام نقل سے بنے گا۔ نماز میں بندہ مومن اپنے خالق و مالک سے سرگوشیاں کرتا ہے، اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اس سے ہدایت طلب کرتا ہے، اس کے سامنے اپنی جبین نیاز خم کر کے عبدیت کا اظہار کرتا ہے اور اس کی خالقیت و معبودیت کو تسلیم کرتا ہے۔ نماز کے ان فوائد و اثرات کا ظہور اس وقت ہوتا ہے جب اس کو اس کی شان کے مطابق اخلاص و للہیت کے سانچے میں ڈھل کر نہایت خشوع، خضوع اور تمام شرائط و ارکان کی کامل رعایت کے ساتھ ادا کیا جائے، یعنی نماز کے وہ ثمرات و فوائد جو قرآن کریم اور احادیث صحیحہ میں بیان کیے گئے ہیں، اس وقت ملتے ہیں اور اس وقت مل سکتے ہیں جب نماز کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اطمینان و سکون کے ساتھ ادا کیا جائے۔ خشوع خضوع کی دو قسمیں ہیں،
دل کا خشوع اور جسم کا خشوع۔ دل کا خشوع یہ ہے کہ نمازی کو اس بات کا احساس ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے سامنے کھڑا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا خیال ہو، جو کچھ پڑھ رہا ہو اس کے مفہوم معنی پر غور کرے، قرآن کی آیتوں کو سمجھ کر پڑھے، نماز کے ارکان کی حکمت و غایت سمجھ کر انہیں ادا کرے۔ اور جسم کا خشوع یہ ہے کہ نماز کے دوران ادھر ادھر نگاہ نہ دوڑائے، بچوں جیسی حرکتیں نہ کرے، ایسی حرکتیں نہ کرے جو نماز کے منافی ہیں، بلکہ نہایت باوقار انداز میں اور عاجزانہ کیفیت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی کے حضور کھڑا ہو۔ جسم کا خشوع اسی وقت ممکن ہے جب دل کا خشوع موجود ہو۔ ایک بزرگ عالم حاتم الاسم سے دریافت کیا گیا کہ آپ نماز کس طرح ادا کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، میں تکبیر تحریمہ کہتا ہوں، پھر ٹھہر ٹھہر کر قرات کرتا ہوں، خشوع کے ساتھ رکوع کرتا ہوں، عاجزانہ انداز میں سجدے کرتا ہوں، جنت کو اپنے دائیں طرف اور دوزخ کو بائیں طرف محسوس کرتا ہوں، کعبے کو اپنی پیشانی کے سامنے تصور کرتا ہوں، ملک الموت کو اپنے سر کے اوپر تصور کرتا ہوں، اپنے آپ کو گناہوں میں گھیرا ہوا سمجھتا ہوں، اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہیں، یہ سمجھتا ہوں کہ میری عمر کی یہ آخری نماز ہے، اس لیے حتی الامکان خلوص کے ساتھ نماز ادا کرتا ہوں، اس کے بعد سلام پھیرتا ہوں، اس کے باوجود مجھے اندیشہ ہے کہ میری نماز قبول بھی ہوئی ہے یا نہیں۔ نماز کے دوران ایسی حرکتیں کچھ زیادہ سرزد ہوں جو نماز کے منافی ہیں، مثلاً بدن کھجانا، ادھر ادھر دیکھنا، بار بار اپنے کپڑوں کو درست کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح حرکتیں اگر کثرت سے سرزد ہوں تو نماز باطل کر دیتی ہیں، یعنی نماز ادا ہی نہیں ہوتی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نماز کے دوران ذہن کہیں اور مشغول ہو، نماز کی طرف دل حاضر نہ ہو۔ چھوٹی موٹی نماز کے منافی حرکتیں بہت کم مقدار میں سرزد ہوں تو ان کی وجہ سے نماز اگرچہ باطل نہیں ہوتی، لیکن نماز کا مقصد جاتا رہتا ہے اور نماز کی روح مفقود ہو جاتی ہے۔ نماز کی روح یہ ہے کہ نمازی زیادہ سے زیادہ خشوع خضوع کے ساتھ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً فلاح پانے والے ایمان لانے والوں میں سے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ بارگاہ الہی میں حاضری کے وقت دل کا لگ جانا یا بارگاہ الہی میں دلوں کو جھکا دینا خشوع کہلاتا ہے۔ خشوع یعنی دل کا حاضر ہونا اللہ تعالی جل شانہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ خشوع رضا الہی پانے، نجات دلانے اور جنت میں لے جانے والا عامل ہے۔ جس سے اپنے اعمال میں خشوع حاصل ہو جائے گویا اسے اخلاص نصیب ہو گیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد پابندی کے ساتھ نماز پڑھتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ دوسرے منکرات اور معصیات میں مبتلا بھی ہوتی ہے۔ حالانکہ نماز کے متعلق اللہ تعالی جل شانہ کا ارشاد ہے کہ وہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکنے والی ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ لوگ نماز پڑھنے کے باوجود گناہوں میں ملوث رہتے ہیں؟ اس کا جواب بالکل صاف ہے کہ ایسے لوگوں کی نماز خشوع خضوع سے خالی ہوتی ہے۔ وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کا جسم تو مسجد میں ہوتا ہے لیکن ان کا ذہن دل کسی اور وادی میں بھٹک رہا ہوتا ہے۔ ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ خدا تعالی کی بارگاہ میں کھڑے ہیں کہ ادب و احترام اور حضور قلبی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔
بلکہ ان کے ذہن میں مختلف خیالات و وساوس گردش کرتے رہتے ہیں، نہ وہ ٹھیک سے ارکان ادا کرتے ہیں، نہ تسبیحات کو اطمینان سے پڑھتے ہیں، نہ قرات قرآن کو بغور سماعت کرتے ہیں، اور نہ ٹھیک سے رکوع سجود کرتے ہیں، بلکہ رسمی طور پر جھٹ پٹ نماز پڑھ کر مسجد سے نکل جاتے ہیں۔ بھلا ایسی نمازیں اس قابل کیوں کر ہو سکتی ہیں کہ وہ برائیوں اور بے حیائیوں سے روکیں؟ خشوع خضوع نماز ایک ہی نہیں بلکہ تمام عبادات کی روح ہے۔ اگر عبادات اس سے خالی ہو تو وہ محض برائے نام عبادت ہے، اس کی کوئی خاص فضیلت اور مقام نہیں ہے۔ عبادات کے فضائل و فوائد کا مدار اس بات پر ہے کہ اس کو کس طریقے سے انجام دیا گیا ہے اور اس میں اخلاص اور خشوع خضوع کس قدر موجود ہے۔ معمولی سے معمولی عمل بھی خشوع خضوع کے ساتھ ادا کیے جانے پر فضائل کے معاملے میں بڑے سے بڑے عمل پر فوقیت حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی نماز کی ادائیگی یقیناً گراں اور دشوار گزار ہے، لیکن یہ دشواری ان لوگوں کو درپیش ہوتی ہے جن کی نمازوں میں اخلاص و للہیت اور خشوع خضوع کا فقدان ہوتا ہے، ورنہ اللہ کے وہ بندے جو حقیقتاً اس کی طرف جھکنے والے اور نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرنے والے ہیں، نماز کی ادائیگی میں کسی قسم کی دشواری اور مشقت کا احساس نہیں کرتے، بلکہ وہ اس سے لذت یاب اور لطف اندوز ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی یہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کے پچھلے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جب بھی وہ اس طریقے پر نماز پڑھے گا اس سے یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ یعنی یہ فضیلت فقط رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا صحابہ کے دور کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ تا صبح قیامت جو بھی بندہ مومن ایسا کرے گا وہ اس فضیلت سے بہرہ یاب ہوگا۔ ساتھ ساتھ حدیث پاک میں خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کا طریقہ بھی بیان کر دیا گیا کہ نماز کو اس کے مصعب وقت پر ادا کرے، اچھی طرح وضو کرے، یعنی وضو میں جتنی چیزیں سنت ہے ان تمام کی کامل رعایت کے ساتھ وضو کرے، پھر نہایت سکون و اطمینان اور دل و دماغ کو حاضر رکھ کر نماز ادا کرے، کسی قسم کی جلد بازی نہ کرے، پھر نماز کے تمام ارکان مثلا قیام و قعود، رکوع سجود وغیرہ سب کو اچھی طرح سنت طریقے سے ادا کرے۔ جب انسان اس طرح نماز ادا کرے گا تب اس کی نماز گناہوں کا کفارہ بنے گی اور برائیوں اور بے حیائیوں سے روکے گی۔ عدم خشوع نہایت ہی مہلک مرض اور عبادات کے ثواب میں کمی کا باعث ہے۔ شیطان اپنی ذریت کے ساتھ عبادات میں خشوع کو اولاً کم کرتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ ختم کر دیتا ہے، یوں عبادت برائے نام رہ جاتی ہے۔ اللہ کریم ہم نماز کے ساتھ ساتھ تمام اعمال میں خشوع خضوع نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔